بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. یہ قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی آیات ہیں، اور یہ سورت اپنے نزول کے اعتبار سے ایک مکی سورت ہے۔ جہاں تک اس سورت کے پس منظر کا تعلق ہے، یہ کن حالات میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے بھی 2 یا 3 واقعات ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو اسلام کے جتنے اہم ستون ہیں اور جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، ان میں ایک ہے بعث بعد الموت۔ ہم نے اور آپ نے بچپن میں جب بھی استاد سے پڑھا ہے تو ایمان مفصل میں یاد کی کروایا گیا، والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور میری ہڈیاں کھال جو بھی ہے ہر ایک کی اسی کو ملے گی۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے تھے تو ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ، اور بھی دوسروں کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے سمجھ میں نہیں آتا ہڈیاں کیسے جمع ہو جائیں گی، یہ تو مٹی بن جاتی ہیں، مٹی کھا جاتی ہے، کھال ختم ہو جاتی ہے، کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ کا جلال دیکھیں کہ بات شروع کی کس سے؟ قسم کھا کر، لا اقسم بیوم القیامہ، کہ تم جو مذاق بنا رہے ہو آ کر ہمیں بھی قسم ہے قیامت کے دن کی۔ نفس لوامہ کا بھی ذکر قرآن مجید نے یہاں کہا ہے، اور اس کے بعد بات شروع کی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، نام نہیں لیا، ایک عمومی بات کہیں کہ انسان کا گمان یہ ہے ان لن نجمع عظامہ، ہم ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ انسان یہ سوچتا ہے جلا دیا گیا، کچھ اور کر دیا گیا، پرندوں نے کھا لیا، چیر دیا، پھاڑ دیا، ہڈی ایک دنیا کے ایک کونے میں رہی تو دوسری دوسرے کونے میں رہی۔ تو انسان کا خیال یہ ہوتا ہے ہم نے جلا دیا، مٹی کو کسی نہر میں اور پانی میں بہا دیا۔ اپنے عقیدے کے مطابق سوچتے یہ ہو کہ نہیں، دنیا گزرنے کے بعد کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، اور بلکہ آج کے زمانے میں تو مسلمان بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ نہیں دنیا ہی تو ہے، بس آخرت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا الٹا سمجھنا چاہیے، دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے۔ اور باقاعدہ روایات میں آتا ہے ایک کافر ایک ہڈی اٹھا کر لایا، شاید ابو جہل، اور ہڈی اتنی بوسیدہ تھی کہ اس پر ہاتھ لگا کر اگر ہاتھ کا لمس ہو جاتا، ٹچ ہو جاتا، تو اس ہڈی کے ٹکڑے نیچے گر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر مذاق بنانے لگے۔ عجیب ہے کہ آپ محمد تم یہ کہتے ہو کہ اس ہڈی کو خدا جوڑے گا، کیسے؟ یہ ہڈی تو ٹچ کرنے سے اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کا مثانہ گر رہا ہے، اس کا وجود ختم ہو رہا ہے۔
قرآن مجید کی سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھیں کہ قرآن نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے آ کر کہتے ہیں، یہ لوگ آ کر آپ سے کہتے ہیں کیا جو قرآن مجید نے سورہ یاسین کے آخری رکوع میں کہا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، انہوں نے آ کر کہا تھا نا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہیے ان سے الذی انشأھا اول مرہ، وہی جس نے پہلے بنایا تھا۔ کیوں بنایا بھی تو ہم نے ہیں، پروڈکٹ کس کا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ صرف اتنی کہ ایک ناپاک پانی کا تم قطرہ تھے، یہ تو ہماری قدرت ہے، جس کو سورہ مومنون میں کہ پہلے رکوع میں کیا بیان کیا گیا؟ انسان کی بناوٹ، اس کی کریشن کا پورا پروسیس، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ تم پانی کا ناپاک قطرہ تھے، ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا اور بڑا ہوا، فکسونا العظام لحما، ہڈی ڈالی، اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ اور قرآن پھر کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنا شاندار بنانے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے یہ مذاق کیا کہ کیسے خدا جمع کر لے گا، اور ایک مشرک اور کافر آیا، وہ کیا کہا کرتا تھا، مذاق بناتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت کب آئے گی؟ ایسے یعنی وہ اتنے جری ہو گئے تھے، قیامت کب آئے گی؟ کہاں ہے قیامت؟ کب قائم ہوگی؟ میں بھی دیکھوں تمہارا خدا، یہ الفاظ کہتے تھے، ہم بھی دیکھیں تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا خدا قیامت قائم کرے گا، ہم تب بھی گناہ کریں گے۔ تو قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کا ارادہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے سامنے بھی فحش کرے، گناہ کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھ رہے ہیں قیامت کہاں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے سنائیے ان کو قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چودھیا جائیں گی، روشنی ختم ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند کو ملا دیا جائے گا۔ اور جب یہ کچھ ہوگا تو یہی انسان جو آپ سے آ کر کہہ رہا ہے قیامت کا، یہ کہے گا یَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، راستہ کہاں ہے بھاگنے کا؟ آواز آئے گی لا بصر، اب نہیں بھاگ سکتے، کہاں جا رہے ہو؟ تم نے ہی تو مانگا تھا۔ یہ دن آ گیا ہے، الی ربک یومئذ المستقر، جاؤ گے تو صرف ایک راستہ ہے اللہ کی جانب۔ ینبأ الانسان، اور ہم بتلائیں گے انسان کو تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے۔ کیوں؟ گناہ کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد میں آپ کو اطمینان دلا سکتا ہوں، مگر انسان کا ضمیر اس کو ضرور کہتا ہے کہ تم اب بھی غلطی پر ہو۔ اس کو آزما کر بھی دیکھ لیں، جب بھی گناہ ہوتا ہے آپ اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بڑوں کو اطمینان دلا سکتے ہیں، دنیا والوں کو اطمینان دلا سکتے ہیں، مگر ضمیر وہ ہے جو آپ سے بار بار کہے گا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم حرام کھا رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ ضمیر کی آواز نہیں مرتی، اسی کو کہہ رہا ہے قرآن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے خلاف تم خود گواہ ہو۔ اور اس کے بعد کا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے 1000 روز پیش کر لو، یعنی یہ آئے ارے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے تم نے جھوٹ بولا ہے، تم سود کا معاملہ کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ کر اطمینان دلا سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو اطمینان دلانا ناممکن ہے، اپنے ضمیر کو تسلی دینا ناممکن ہے۔ اور پھر قرآن نے ایک عجیب بات بیان کی، اللہ کے نبی سے کہا جو ہم نے چیزیں آپ پر نازل کی ہیں، تو اللہ کے نبی ذرا جلدی کرنے لگے یاد کرنے میں آیتوں کو، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به،
آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارا کلام ہے، ہم جمع کریں گے، ہم پڑھوائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. بڑی شاندار بات کہی، فرمایا اس کا خلاصہ کرنا، اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو لوگ ہیں کچھ دنیا میں اب بھی کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کی اس آیت نے بتایا ثم ان علینا بیان، ہم آپ سے خود اس کی تشریح کروائیں گے، مطلب حدیث شریف. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی اہمیت احادیث نبویہ کی ہے، احادیث مبارکہ کی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، کافروں سے کہا گیا تم جلدی کر رہے ہو. وتذرون الآخرہ، اس کو بھول گئے ہو آخرت کو. کیا ہوگا آخرت میں؟ کچھ چہرے تو ہوں گے تر و تازہ، حشاش بشاش، مسکراہٹ ہوگی. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے مولا کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے اللہ کو. اور کچھ چہرے ہوں گے ووجوہ یومئذ باسرہ، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ان کو پتہ ہوگا ہمارا انجام کیا ہے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کو پتہ ہوگا کیا ہونے والا ہے. اور پھر قرآن نے یہاں بات کر کے، یہ قرآن کی پہلی جگہ ہے، قرآن نے موت کا منظر بیان کیا ہے، اور ایسا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کلا، یہ تو بعد میں آئے گا قیامت کے دن، چھوٹی قیامت ابھی اور آنی ہے. مطلب موت کو بڑا آسان سمجھا جاتا ہے، تو قرآن نے بیان کیا کلا، رکو ابھی، چھوٹی قیامت. اذا بلغت التراقی، تم گھر کے بستر پر ہوگے، روح سانس سینے میں اٹک جائے گی، بیٹا جائے گا محلے کے ڈاکٹر کو بلانے، وہ نہیں ملے گا، اور بڑے ڈاکٹر سے سمپرک کیا جائے گا، کنیکشن ہوگا، کہاں ہے ڈاکٹر، بلا کر لاؤ، کہاں ہے طبیب، اور کہا وقیل من راق، بچاؤ ابا کی طبیعت ناساز ہے، بھائی خطرے میں ہے. قرآن بیان کر رہا ہے کہ قیامت تو ابھی آئے گی، پہلے تمہارے پاس جو موت کی قیامت آنی ہے اس کو سنو. جب تمہاری روح یہاں آ جائے گی، اور بچے رشتہ دار کبھی اس ہاسپٹل میں کبھی اس دواخانے میں لیے پھر رہے ہوں گے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جس پر یہ گزر رہا ہوگا، جس کی جان اس کے گلے میں ہوگی، اس کے سینے پر ہوگی، اسے معلوم ہو چکا ہوگا اب جدائی کا وقت آ چکا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے، دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے سنو، ہم بتائیں گے موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جب انسان کو موت آتی ہے تو دونوں پنڈلیاں مل جاتی ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ سنو قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، اس کو جھیلو، پہلے اس کو برداشت کرو. دونوں پنڈلیاں مل جاتی ہیں. تو گھر کے بڑے آ کر کہتے ہیں کہ ابا چلے گئے، بھائی چلا گیا، فلاں چلے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پنڈلیوں کو ہٹا کر دونوں انگوٹھوں کو کپڑے سے باندھا جاتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہاں جا رہا ہے انسان؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اسی دن، اس کے علاوہ تم کہیں نہیں بھاگ سکتے. قرآن نے منظر بیان کیا ہے کہ سنو موت کیا ہے، تمہارے یہاں آ جائے گی روح. یعنی قرآن ان لوگوں سے کہہ رہا ہے تم ہمارے نبی کا مذاق بنا رہے ہو، کب قیامت آئے گی، کب ہڈیاں جڑیں گی، سنو پہلے اس کو برداشت کرو. اور یقین جانیں موت کی سختی آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی سختی سے پناہ مانگو. 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی دعاؤں میں بھول جاتے. نمبر 1، اللہ اگر بڑھاپا دے تو ایسا دے کسی کا محتاج نہ کر، اپنے پیروں پر انسان رہے. دوسرا، اللہ موت کی سختی سے حفاظت کرے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ روح 3 دن میں نکلتی ہے، وہ سینے میں اٹک جاتی. یہی تو قرآن کی آیت ہے کہ روح یہاں آ کر اٹک جاتی ہے. بچے پریشان، ایسا لگتا ہے سینے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہانڈی کا پانی ابل رہا ہو، اور جو اس پر گزرتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں
کوئی اگر اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس نے نیک اعمال کیے ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا روح ایسے نکلتی ہے جیسے گھر میں کوئی خاتون آٹا گوندھ رہی ہو اور اس آٹے میں بال آ جائے اس کے سر کا، وہ نکال دے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسے روح نکل جاتی ہے ایک مومن کی۔ لیکن اگر اعمال صحیح نہیں ہوتے تو ایسا نکلتی ہے جیسے آپ پر کسی جنگل میں جا رہے ہوں ون میں اور کانٹے آپ کے کپڑوں کو پکڑ لیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ان کانٹوں کو کپڑوں سے چھڑانا، الگ کرنا۔ روح اس طرح ایک گنہگار بندے کی نکلتی ہے کہ ایسا لگتا ہے اس کو کہ اب پتلیاں، اندر کا گوشت، دل، جگر سب باہر آ جائے گا اور کھینچا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے اور اس کو بتلایا جاتا ہے کہ ہماری کتاب نے تمہیں سمجھایا، بار بار بتلایا، تم سدھر جاؤ، تو اب سنو تمہارے بدلے کی شروعات اب ہو چکی ہے، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ خیر باتیں بہت لمبی ہیں مگر دو چیزوں سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ اگر عمر لمبی دے تو عافیت والی دے، پریشانی والی نہ ہو۔ دوسری اللہ سے پناہ مانگیں اور حفاظت مانگیں کہ مولا ہم موت کی سختی جھیلنے کے لائق نہیں ہیں، ہم موت کی سختی نہیں جھیل سکتے۔ ہم آپ تو کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا جب وقت آیا، آپ کی وصال کا جب وقت آیا تو آپ کی زبانوں سے وہ الفاظ نکلے ہیں کہ ہائے سر کا درد، ہائے بخار، اور ایسا ویسا بخار نہیں تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پٹھیاں بنا لی تھی، ڈبو رہے تھے، جس پانی میں ڈبو رہے تھے وہ گرم ہو جاتا تھا، اتنا سخت بخار۔ کون ہے یہ؟ کائنات کی سب سے مقدس شخصیت، سب سے محترم شخصیت، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔